السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حمید الیکٹریشن۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کسی بھی ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ کرنے کا جو فارمولہ ہے اس کے کیلکولیشن کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طرح کسی بھی ٹرانسفارمر کو بڑے آسانی کے ساتھ خود ہی کیلکولیٹ کر کے وائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کے طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل حمید الیکٹریشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے نشان پر پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے مختلف سائز کے دو بوگن پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو اس پلاسٹک والی باڈی کو بوگن کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم اپنے تار کو وائنڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر اپنے سلیکان کور کو فل کرتے ہیں۔ اس بوگن کے سائز جیسے جیسے تبدیل ہوتا ہے تو ہمارے ٹرانسفارمر کے وائنڈنگ بھی اسی طرح تبدیل ہو جاتا ہے اور ٹرن پر الٹ ایشو جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوستو میں آپ کے ساتھ جنرل فارمولہ شیئر کروں گا جس کے ذریعے آپ بیٹری چارجر بھی بنا سکے گی، یو پی ایس بھی بنا سکے گی اور اگر اسٹیبلائزر اور ریگولیٹر کے لیے بھی اگر ٹرانسفارمر ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس فارمولے کی مدد سے ٹرانسفارمر ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کور کو۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ای شیپ والے کور ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے استعمال ہوتے ہیں وہ آئی شیپ کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دونوں مل کر ایک شیپ کمپلیٹ کرتے ہیں اور بوگن میں اس طرح اندر ڈال لیتے ہیں۔ تو دوستو ٹرانسفارمر کے اس پارٹ کو ہم کور کہتے ہیں۔ تو کور کے اندر ہمیں دو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کور کے 3 لیگ ہوتے ہیں تو ہمارا فارمولہ اس کے سینٹر والے لیگ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس لیے اس کے سینٹر والے لیگ کو سینٹرل پول کہا جاتا ہے اور اس ہی کے اوپر ہمارے جو ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ ہے وہ اسی کے اوپر وائنڈ کی جاتی ہے، تو اس لیے اس حصے کو ہم سینٹرل پول کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے سینٹرل پول کی پیمائش کرنی ہے جس کے لیے آپ بوگن کے چوڑائی اور لمبائی معلوم کرے گی اور ایک دوسرے سے ملٹیپلائی کرے گی تو ہمارے ساتھ اس ٹرانسفارمر کا کراس سیکشن ایریا آئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم انچ ٹیپ کے ذریعے اس کی چوڑائی معلوم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چوڑائی جو آ رہے ہے وہ ہے 1.5 انچ یعنی 1.5 انچ آ رہے ہیں اور اگر اس کے لمبائی کو دیکھیں تو یہ تقریباً 2 انچ ہے۔ تو اس بوگن کے چوڑائی جو ہے وہ 1.5 انچ ہے اور لمبائی 2 انچ آ رہی ہے۔ تو اس دونوں کو آپ آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے جو آنسر آئے گا وہ اس بوگن کا کراس سیکشن ایریا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم اس بوگن کے کراس سیکشن ایریا معلوم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی چوڑائی جو ہے وہ آئی تھی 1.5 انچ، تو ہم یہاں لکھتے ہیں 1.5 اور اس کو ملٹیپلائی کرے گی اس بوگن کی لمبائی کے ساتھ جو کہ آئے ہے 2 انچ، تو ہم 1.5 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو آنسر آئے گا وہ 3 آئے گا۔ تو اس بوگن کے کراس سیکشن ایریا جو ہے وہ ہمارے پاس 3 انچ ہے، یعنی بوگن کے چوڑائی 1.5 اور لمبائی 2 انچ ہے تو ہمارے ساتھ کراس سیکشن ایریا 3 انچ آئے گا۔ اگر اس دوسرے بوگن کو آپ دیکھیں تو اس کی لمبائی اور چوڑائی پہلے والے بوگن سے زیادہ ہے، تو انچ ٹیپ کے ذریعے اس کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چوڑائی 2 انچ ہے تو ہم یہاں 2 لکھیں گے اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے اس بوگن کے لمبائی کے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ 2.5 انچ آتے ہیں۔
یعنی 2.5 انچ۔ اب ہم 2 کو 2.5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے ساتھ اس کا آنسر آئے گا 5 انچ۔ تو یہ ہمارے پاس دوسرے بوگن کا کراس سیکشن ایریا آ گیا ہے جو کہ 5 انچ ہے۔ کراس سیکشن ایریا کو ہم ایک کانسٹنٹ فگر کے ساتھ ڈیوائڈ کرے گی اور وہ کانسٹنٹ فگر ہمارے ساتھ 8 ہے، تو 8 کے ساتھ ہم نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ تو کراس سیکشن اگر آپ کے پاس پہلی صورت میں 3 آئے ہیں تو ہم 8 کو 3 سے ڈیوائڈ کرے گی اور اس طرح لکھے گی 8/3، یعنی پہلی صورت میں ہم نے 1.5 کو ضرب دیا ہے 2 سے اور ہمارے ساتھ آنسر آیا ہے 3، تو ہم اس 3 کو 8 کے ساتھ ڈیوائڈ کرے گی اور اس طرح 8/3 لکھے گی۔ اور اگر دوسری صورت میں دیکھیں تو کراس سیکشن ایریا 5 آئے ہیں تو اس کو بھی ہم 8 کے ساتھ ڈیوائڈ کرے گی اور اس طرح 8/5 لکھے گی۔ تو دوستو اگر آپ یو پی ایس بنا رہے ہیں یا پھر اسٹیبلائزر بنا رہے ہیں یا کسی اور قسم کے ٹرانسفارمر ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کے کراس سیکشن ایریا یعنی کور ایریا معلوم کرنا ہے اور پھر اس کو 8 سے ڈیوائڈ کر دینا ہے، تو آپ کے ساتھ جو آنسر آئے گا وہ ٹرن پر الٹ ہوگا اور پھر ٹرن پر الٹ کو ہم اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ضرب دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پہلے بوگن کو دیکھیں تو اس کا کراس سیکشن ایریا ہمارے ساتھ 3 آئی ہے۔ اب 3 کو 8 کے ساتھ ڈیوائڈ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا جواب آتے ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ ٹرن پر الٹ ہوگا، یعنی ہمارے ساتھ ٹرن پر الٹ جو آئے ہے وہ 2.66 ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں 8 کے بارے میں سوال آیا ہے کہ یہ کہاں سے آ گیا، تو ساری چیزوں کو سال کر کے یہ ایک فگر بنایا گیا ہے جس کے اندر پریشر بھی آ جاتا ہے، وولٹ بھی آ جاتا ہے، فریکوینسی بھی آ جاتی ہے، تو یہ ساری چیزوں کو سال کر کے جو فگر بنتا ہے وہ 8 ہے۔ تو دوستو اگر اس بوگن پر ہم 220 کے مطابق وائنڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو 220 کو ہم 2.66 سے ملٹیپلائی کرے گی تو ہمارے ٹوٹل ٹرن آ جائے گی کہ 220 کے لیے اس بوگن پر ہم کتنے ٹرن دیں گے، تو ہمارے پاس جو آنسر آتے ہیں وہ 585 ٹرن ہے۔ اور اگر ہمیں 12 وولٹ چاہیے تو ہم 12 کو 2.66 سے ملٹیپلائی کرے گی تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ 31.9 آئے گا، یعنی تقریباً 32 ٹرن آپ اس کو دے گے تو آپ کا 12 وولٹ جنریٹ ہوگی۔ اور اگر بڑے بوگن کے بات کریں تو اس کا کراس سیکشن ایریا آیا ہے وہ ہے 5، تو اس کو اگر ہم 8 سے ڈیوائڈ کرے گی تو اس کا آنسر ہمارے پاس 1.6 آئے گا۔ اور اگر اس کو ہم 220 سے ضرب دے گی تو ہمارے پاس ٹوٹل ٹرن کی تعداد آئے گی، تو ہمارے ساتھ آنسر آئے ہیں 352، یعنی 352 ٹرن آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے بوگن ہوگی تو اس پر آپ کے پاس ٹرن کم آئے گی اور چھوٹے بوگن پر ٹرن زیادہ آئے گی۔ اور اگر ہمیں 18 وولٹ چاہیے تو ہم 18 کو ملٹیپلائی کرے گی 1.6 کے ساتھ تو ہمارے ساتھ اس کا آنسر آئے گا۔ اگر آپ 18 کو 1.6 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے گی تو آپ کے پاس آنسر آتے ہیں 28.8، تو اس کو آپ 29 سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بوگن کے اوپر 12 وولٹ کے لیے 32 ٹرن دیا ہے جبکہ بڑے بوگن پر 18 وولٹ کے لیے 29 ٹرن دیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے بوگن بڑے ہو جاتے ہیں تو ٹرن کم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بوگن پر آپ کو 12 وولٹ کے لیے 32 ٹرن چاہیے تو بڑے بوگن پر آپ 18 وولٹ کے لیے صرف 29 ٹرن چاہیے۔ تو اس فارمولے کے تحت آپ کسی بھی ٹرانسفارمر کے ٹرن معلوم کر سکتے ہیں۔
تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نے کے بعد۔